बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबाब वास्ती, तहरीक अदब यूट्यूब चैनल के हमराह। और आज हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान सेठल शाही जामा मस्जिद के इमाम जमात मौलाना तंजीम हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला जो आपके रूबरू हैं, और ये मुतवातिर आपके रूबरू आते रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये हमारा यूट्यूब चैनल तहरीक अदब से ये इसलिए कायम किया गया है ताकि हमारे नौजवान जो तालीम कुरान से वाक़िफ़ नहीं हैं या मसाइल ज़िंदगी से वाक़िफ़ नहीं हैं, उन्हें रोज़मर्रा की मसाइल ज़िंदगी बताया जाए। क्या ज़िंदगी में मसाइल हैं। हमारे इस चैनल के ज़रिए हम तालीम कुरान के साथ साथ क़वाइद तजवीद भी बताते रहेंगे ताकि सही कुरान पढ़ा जा सके, इसलिए कि उसमें हुरूफ का सही अदा करना ज़रूरी होता है। और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो बज़ाहिर एक से मालूम देते हैं, हिंदी में एक से बोले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अरबी में बेशक अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे स्वाद है, से है, सीन है, तोय है, ते है। इस तरह के हुरूफ जो हैं इनको अलग अलग अदा किया जाएगा। इनके हुरूफ की अदायगी जो तलफ़्फ़ुज़ में आती है, और अगर ये हुरूफ सही अदा नहीं होते तो कुरान का मतलब ही बदल जाता है, उसके माना मफ़हूम चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ अरबी में भी ज़बर ज़ेर से और हुरूफ के सही अदा न होने से माना बदल जाते हैं। जैसे हम सलावात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और अगर इसमें अल्लाहुम्मा सल्ले कह दिया जाए तो उसके मुख्तलिफ़ माना हो जाते हैं, एक दूसरे की ज़िद हो जाया करती है, लिहाजा उसके माना सही नहीं होते। लिहाजा हमारा ये चैनल इसीलिए कायम किया गया है ताकि तालीम कुरान के साथ साथ ज़बान भी सही हो जाए और मफ़हूम व माना भी सही हो जाए। रहमतुल्लाह, ताकि लोग सही तालीम कुरान हासिल कर सकें और सही ढंग से उसे पढ़ सकें। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहा और उसमें गौर व फिक्र की गई तो हो सकता है कि एक वक्त वो आए कि जो तालीम कुरान हासिल कर चुके हैं और जो लोग उसकी तिलावत कर रहे हैं, एक मंजिल वो आ सकती है कि वो उसके फिर मानी व मफाहीम पर भी गौर कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तजवीद को बाकायदा पढ़ करके उसे समझ करके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें माना व मफाहीम समझ में आ सकते। वीडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान की मायानाज़ शख्सियत आली जनाब मौलाना सैयद नूरुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला मोहतरम, जो हमारे रूबरू हैं। और आज वो बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने के बजाय आज सिर्फ़ और सिर्फ तारुफ़ी कलिमात अदा करेंगे, क्योंकि आज हम ये उनका तारुफ़ करा रहे हैं और यूट्यूब चैनल का तारुफ़ करा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके उनके ज़रिए कि हमारे यूट्यूब चैनल की क्या क्या कारगुजारियाँ रहेंगी। क़िबला मोहतरम, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल के बारे में और जो इसकी कारगुजारियाँ हैं उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें और उस पर रोशनी डालें कि उनकी क्या क्या कारगुजारियाँ रहेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जो आपके सामने अपने आबताब के साथ आ रहा है, इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से आपको दीनी मालूमात और कुरानी दुरूस जो कि जवान और नौजवान के लिए अहमियत के हामिल हैं, आपके सामने पेश करेगा।
جس سے جوان اور نوجوان دونوں مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں جو کہ جوان اور نوجوان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اور قرآن سے روشناس کرانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ جوان اور نوجوان جو کہ کسی بھی وجہ سے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں وہ اور شرم آتی ہے ان کو کہ کسی استاد کے پاس جائیں اور قرآن حاصل کریں، قرآن کا درس حاصل کریں، قرآن سیکھیں، ان کے لیے اس چینل کے ذریعے سے ہم قرآنی دروس کا آغاز کریں گے اور آسان طریقے سے جتنا بھی ممکن ہو سکے گا آسان طریقے سے قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن سکھانے کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ تعلیم آل محمد اسی قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، تو صرف قرآن سکھائیں گے ہی نہیں بلکہ قرآن سے مانوس کرانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جب قرآن سے انسیت پیدا ہوگی تبھی ہم قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، ورنہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن سے مانوس ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جب قرآن سے مانوس ہو جائیں گے تو جو اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے قرآن مجید لے کر آئے ہیں، جو کتاب خدا ہے اور کتاب ہدایت ہے اور کتاب درس ہے، کتاب رہنما ہے، کتاب زندگی ہے، تبھی ہم اس کو بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سے مانوس ہونا ہے، تاکہ مانوس ہو کر اس کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب رسول خدا اپنی آخری زندگی میں اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اسی بات کا اعلان کیا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ دونوں ایک ساتھ کب رہیں گے؟ جب اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد قرآن سے مانوس ہوں، یعنی قرآن پر عمل کریں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے فرامین، ان کے اقوال اور ان کے قوانین اور جو ان قرآن نے ہدایت دی ہم کو اس پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس قرآن کو سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کے پیغام کو بھی آپ کو آسان لفظوں میں اور آسان طریقے سے آپ کے سامنے پہنچائیں۔ فقط والسلام۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تحریک ادب یوٹیوب جو آپ کے سامنے تبلیغ اسلام کی عنوان سے آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بہت اچھی ان کی کوشش ہے کہ جو نوجوانوں کو اور جو بھی اس چینل کو دیکھے گا اس کو کچھ نہ کچھ تبلیغ اسلام کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ان کی بہت بہترین کوشش یہ ہے کہ انہوں نے نوجوان اور جوانوں کو اپنے سے متصل کرنے کے لیے یہ چینل کھولا ہے، اور انہوں نے ان کی ایک فکر، بہت اچھی فکر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے متعلق نوجوانوں اور جوانوں کو منسلک ہونے کے لیے کوشش کی ہے، اور بہت ہی اچھا ہے کہ ہمارے جوان اور نوجوان اس چینل سے متصل ہوں، اور متصل ہونے کے بعد اپنی غلطیاں اور اپنی جو بھی ان میں کمیاں و خامیاں ہیں اس کو پورا ختم کریں۔ اور ضروری ہے کیونکہ اسلام ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اسلام کے سارے مسائل سے واقف ہو یا قرآن کے سارے مسائل سے واقف ہو۔ ہر انسان کے یہاں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہیں، اور انسان جو ہے کوئی بھی سب سے بڑا عالم نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ وہ چینلوں کو یا کتابوں کو دیکھے۔ اگر وہ کتاب نہیں دے سکتا ہے تو آج تحریک ادب کے لوگوں نے چینل کھول دیا ہے تاکہ ہم اپنی کمیاں کو پورا کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم جو نابلد ہیں قرآن کریم سے، وہ لوگ بھی اس چینل کو دیکھیں تاکہ وہ
قرآن کریم سے واقف ہو جائیں اور قرآن کریم سے آشنا ہو جائیں۔ وہ ہمارے بچے، وہ نوجوان جو ابھی قرآن نہیں پڑھتے ہیں یا کچھ بڑے ہو گئے ہیں، ان میں بلوغ کے سن تک پہنچ چکے ہیں، انہیں شرم آ رہی ہے کسی استاد کے پاس جانے سے یا کسی مدرسے میں جانے سے، تو وہ جو اس چینل سے اپنی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اور اس سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ اچھی ان کی کوشش ہے تحریک ادب والوں کی، جنہوں نے چینل کھولا ہے ہمارے جوانوں کے لیے بھی، ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی۔ اور اس میں ضروری ہے کہ وہ صرف قرآن کریم ہی سے نہیں بلکہ مسائل زندگی کے بارے میں بھی آپ کے سامنے جو بھی مسائل پیش آتے ہوں وہ اس چینل سے معلوم کر سکتے ہیں۔